شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن، اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، سوشل ایشوز پر بالخصوص ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی ایک سوشل ایشو جو ہے اس پر ڈسکس کریں گے، قرآنی اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی اور معاشرتی حوالے سے بھی اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب علامہ حافظ عبدالحسیب قادری چشتی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، ڈرگز ایڈکشن، نشہ کی عادت، منشیات کی عادت، یہ دیکھا جائے تو بڑی اس کی تاریخ جو ہے قدیم ہے، پرانی ہے، اور مختلف آسمانی صحف اور مذاہب جو ہیں ان میں منشیات کے حوالے سے اکثر ہمیں رکنے کا حکم ملتا ہے، حتیٰ کہ اسلامی تعلیمات بھی اس حوالے سے بڑی اہم ہیں، بڑی واضح ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نشہ آور ادویات یا اشیاء بالخصوص جو عادت کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، ان سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجوہات یہی ہیں کہ عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل میں فتور آ جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں رہتی، اپنے پرائے کی تمیز مٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے، حلال رشتوں کی تمیز مٹ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی صحت پر بھی اس کے اثرات ہیں۔ تو منشیات کے اثرات اخلاق پر، روحانیت پر، جسمانی صحت پر، ذہنی صحت پر، ہر حوالے سے بہت برے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہر ایسی چیز کی روک تھام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس محرک سے بھی رکنے کا حکم دیتا ہے جو کسی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ منشیات کیا ہیں، نشہ آور اشیاء کیا ہیں، اور پھر قرآن و سنت یعنی اسلام کی تعلیمات میں ان سے رکنے کا حکم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیا ہے، اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں آپ نے جس مسئلے کو، جس ایشو کو موضوع بحث بنایا تو یہ انتہائی ضروری ہے فی زمانہ آج کی، کیونکہ نشہ ایک ایسی موذی مرض ہے، ایسا آفریت ہے جس نے لا تعداد خاندانوں کو اور زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ اس کے نشے کی لت میں مبتلا ہونے والا یا اس کے کاروبار سے منسلک ہونا انسان کی اپنی ذات ہی نہیں بلکہ اس سے وابستہ خاندان، افراد اور معاشرے اور قوم کو وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو منشیات، مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی جو کتاب ہے مرآۃ المناجی کی جلد 5 میں لکھتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو جو عقل میں فطور پیدا کر دے، خواہ وہ مایع حالت میں ہو جیسے شراب وغیرہ، خواہ وہ ٹھوس حالت میں ہو جیسے کہ چرس، افیون، بھانگ وغیرہ، یہ تمام کی تمام ممنوع ہیں، حرام ہیں اسلام میں۔ اور اسلام نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جو وہ دور تھا، جو انسانی وہ معاشرہ تھا، اس میں شراب ہی نشے کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے اس کے استعمال کرنے والے کو، اس کے لین دین، اس کو کاروبار کرنے والے جتنے بھی ملوث افراد ہیں تمام پر شراب استعمال کرنے والا حتیٰ کہ 8 لوگوں تک کا ذکر تمام پر حدیں مقرر کر دی تھی۔
تاکہ معاشرے میں یہ جو نشیلی چیزیں بگاڑ اور فساد پیدا کرتی ہیں اس سے معاشرے کو پاک صاف کیا جائے. یعنی منشیات میں چاہے وہ سالڈ اسٹیٹ میں ہو چاہے وہ لیکوڈ اسٹیٹ میں ہو، حتیٰ کہ اگر گیسیس اسٹیٹ میں بھی کوئی چیز ہے اور اس سے نشہ انسان عقل میں فطور پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ حرام ہے. وہ حرام ہے، خواہ اس کی قلیل مقدار ہو خواہ اس کی کثیر مقدار ہو، تمام صورتوں میں وہ نشہ اگر لاتی ہے تو وہ حرام قرار دے دی گئی. فقہاء نے بھی اور غالباً حدیث مبارکہ میں بھی حرام حدیث پاک ہے جی. اور آپ نسائی شریف میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا، یعنی کہ تمام برائیوں کی ماں کہا گیا، تمام جرائم کی ماں کہا گیا، خباثتوں کی ماں کہا گیا. اور ابن ماجہ شریف میں ام الفواحش، تمام بے حیائی کی جڑ قرار دیا گیا. یعنی کہ جس طرح درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں اسی طرح فرمایا کہ شراب سے تمام برائیاں جنم لیتی ہیں. تو یہ جو جملے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، اس سے بہتر شراب کی اخلاقی جو تباہ کاریاں ہیں اس کی بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی. اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، یہ جو بت ہیں، شراب ہے، جوا ہے، بت ہے، پانسے ہیں، یہ ناپاک افعال شیطان کے کاموں میں سے ہیں، اس سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پا جاؤ. اور ایک اور مقام پر یعنی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش پیدا کر دے اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے تمہیں غافل کر دے. اس سے باز رہنا. انما الخمر والمیسر اور پھر آگے فرمایا یصدکم عن سبیل اللہ. علامہ صاحب دیکھیے، شراب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کا چلن عام تھا، یہ زیادہ استعمال کی جاتی تھی اسلام کی تعلیمات پھیلنے سے پہلے اور اس دوران. اور شراب کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، فقہاء کرام، علماء کرام بہتر جانتے ہیں اس کو، کہ 3 حرمت کے حکم نازل ہوئے ہیں. سب سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں جب پوچھا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ اس میں تھوڑا سا لوگوں کے لیے فائدہ ہے لیکن گناہ جو ہے وہ بہت ہے. پھر دوسرا جو ہمیں ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب نماز کی حالت میں ہو، یہ دوسرا حکم نازل ہوا. اگرچہ اب یہ دونوں حکم کینسل ہو چکے، منسوخ ہو گئے، اور تیسرا جو آپ نے بیان کیا وہ ناسخ ہے، وہ قابل عمل ہے. تو اس حوالے سے بھی کلام کیجیے کہ شراب کی حرمت، چونکہ اسلام کے جتنے احکام تھے یہ آہستہ آہستہ بتدریج اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے تاکہ اسلامی معاشرہ اور انسانیت جو ہیں آہستہ آہستہ اس پر عمل کر سکیں. دنیا کے تمام مذاہب میں سے صرف اور صرف اسلام ایسا مذہب ہے جی جس کے پاس منشیات کا کلا کما کرنے کی صلاحیت، قابلیت اور تعلیمات موجود ہیں. بے شک. حضرت مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر راوی ہیں کہ یمن سے ایک بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور شراب کی ایک قسم کے بارے میں پوچھا جو اناج سے بنائی جاتی تھی. تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کیا اس میں نشہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اس میں نشہ ہے. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حرام ہے. اور فرمایا جو بھی نشہ آور چیز کو استعمال کرتا ہے فرمایا اسے قیامت کے دن جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا. اتنی سخت اتنی سخت. اور نسائی شریف میں ہے. اور شراب اسی لیے تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا. نسائی شریف میں کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک خوبصورت عورت تھی، اس نے شراب بھی پاس رکھی اور ایک بچہ بھی پاس رکھا، اور ایک شخص کو مجبور کیا کہ تینوں برائیوں میں سے کوئی ایک برائی کرے، یا تو وہ بچے کو قتل کر دے، یا اس عورت سے وہ بدکاری کرے، یا شراب پی لے. اب اس بندے نے تینوں برائیوں میں سے شراب کو کم تر سمجھا اور شراب پی لی، اور شراب نے پھر اس سے بدکاری بھی کروا دی اور بچہ بھی قتل کروا دیا. کی حالت میں آیا اور اسے پھر کسی چیز کی خبر نہیں رہی اور عقل پہ پردہ ڈل گیا اور اس نے وہ بدکاری بھی کر ڈالی اور دونوں برائیاں اس نے کر دی. اور اسی لیے حضرت ام الخبائث بن گئی. جی ام الخبائث تمام برائیوں کی جڑ بن گئی، تمام جرائم کی. اسلام اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی، پاک دامنی، عفت، راست گوئی، راست بازی، شرم و حیا جیسی اعلیٰ صفات سے مزین دیکھنا چاہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں کبیح و حرام، بے حیائی، بے راہ روی
اور گندگی، یہ جو صفات رذیلہ ہیں، اس سے بچنے کا امر اور حکم کرتا رہتا ہے اسلام۔ صحیح۔ اور یہ جو مفتی صاحب شراب جو ہے اخلاقی، انسان کا جو اصل جوہر ہے وہ اس کا کردار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس کا کردار، اس کا اخلاق انسان کا اصل جوہر ہے۔ تو یہ شراب انسان کو اس کی اخلاقی پاکیزگی سے محروم کر کے اس سے گندے افعال اور ناپاک حرکتوں کا ارتکاب کروا دیتی ہے۔ اور یہ جو ظاہری اور روحانی ناپاکی ہے، یہ ظاہری ناپاکی سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، یہ انسان کے لیے اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر وہ شے جو نشہ لاتی ہے، خواہ وہ ابھی دنیا میں 500 سے زائد مرکبات اور مفردات ہیں جو بطور نشہ اور ڈرگز استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام نے تمام سے منع کمپاؤنڈز کی شکل میں موجود ہے۔ جی، یہ تو اسلام نے تمام سے منع فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اسلام نے تمام نشاور چیزوں پر حرام کی مہر لگا کر اسے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ یعنی اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس سے اسے کسی قسم کا بھی کوئی دنیاوی نقصان ہو یا اخروی نقصان ہو، یا اس کی عقل یا جسمانی صحت یا ذہنی صحت جو ہے اس پر کوئی برے اثرات مرتب ہوں، یا اس کے اخلاق اور کردار کے بگاڑنے میں وہ چیز کوئی کردار ادا کرنے والی ہو، اور پھر وہ اسے برائی کی طرف لے جائے۔ اور بالآخر ظاہری بات ہے جو برائی ہے اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، بالآخر اگر ان سے مکمل توبہ نہ کی جائے تو یہ جہنم کے گڑھے میں ڈالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دنیاوی زندگی بھی اس کی جہنم ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صرف نشے کی لت میں جو مبتلا ہے صرف اسی کا نقصان نہیں ہے، صحت۔ اور یہ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انسانی یہ جو زندگی ہے، اعضاء جسمانی ہے، صحت ہے، یہ انسان کے لیے امانت ہے، اور بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف اس کے بارے میں پوچھے گا اور اس کا کیا جواب دیا جائے گا۔ تو نشے کا استعمال کرنا یہ اس امانت میں بھی خیانت ہے، اس لیے ہر وہ چیز جو جسم میں فطور پیدا کرے اسے بھی ممنوع قرار دیا گیا اسلام میں۔ یہ تو ہمیں دیکھنا ہے، اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ نشہ کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ بعد میں اس کی فیملی، اس سے وابستہ لوگ ہیں، وہ کس کرب اور تکلیف میں زندگی بسر کرتے ہیں، کس طرح وہ ان کے لیے شرم کا باعث بھی بنتا ہے۔ اور معاشرے میں بھی جیسے ایک عام انسان، ایک عام مسلمان جو ہے وہ اپنی تمام ذمہ داریاں اچھے انداز سے ادا کر رہا ہوتا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ دوسروں کے حقوق تو پورے کرنا بعد کی بات، یہ اپنے حوالے سے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سر نہ اسے اپنے پرائے کا فرق ہی نہیں رہتا جب یہ نشے کی لت لگ جاتی ہے، اور یہ نشہ شروعات قلیل مقدار سے ہوتی ہے اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ زہر امیز انجیکشن ہے، جب تک نہ لگا لے اسے سکون نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے تمام ڈاکٹرز جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ شراب سمیت تمام منشیات جو ہیں، ڈرگز ہیں، یہ سلو پوائزن ہے، بالکل ٹھیک، اور یہ ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسانی جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے، عمر کو کم کر دیتا ہے۔ اور بہت خوبصورت آپ نے یہ بات کی۔ میڈیکل کو اگر ہم دیکھیں، میڈیکلی کنکلوژن یہی ہے کہ شراب ہو، دیگر نشاور چیزیں ہوں، یہ معدے کو بھی گریجولی بتدریج ڈیمیج کر دیتی ہیں، یہ جگر کو ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ اس میں جگر کے حوالے سے جو میڈیکل جتنے میجر پارٹس ہیں تمام کو یہ ڈیمیج کرتی ہے۔ ایڈز اس سے ہوتا ہے، پھیپھڑے اس سے ناکارہ ہو جاتے ہیں، جگر کو یہ متاثر کرتی ہے، جگر کا کینسر، قلب کو یہ متاثر کرتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جس طرح یہ انسان کی جسم کو نقصان ذات کو پہنچاتی ہے، معاشرے میں بھی بدکاری کا یہ ذریعہ بنتی ہے، عصمت دری، زناکاری۔ اور اسی لیے یورپوں میں دیکھیں تو یہ زنا بالجبر کے اور بدکاری کے واقعات ہیں، وہ زیادہ تر جو ہیں موسٹلی وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اسلام نے تو اس پہ مہر لگا دی۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ جو کہ جس لفظ شراب کا کہا گیا، اس حدیث نے بتا دیا کہ ہر نشاور چیز خمر ہے، خمر سے تو شراب نہیں ہے، بالکل صحیح، اور ہر نشاور چیز خمر ہے، اور ہر خمر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اس بدکاری سے معاشرے کو بچانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو کوئی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، تو اسے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے اسے روکے، اگر نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا خیال کرے، تو یہ کمزور ترین درجہ بتایا گیا ہے۔ اب اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ چنگاری ہر گھر کو متاثر کر دے گی۔ اتنی قوانین اور اتنے ضابطے بنانے کے باوجود تمام عالمی مذاہب جو ہیں وہ شراب کو، منشیات کو ممنوع قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود منشیات دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، اور اس کے کاروبار کرنے والے جو ہیں راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں وہ انسانیت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور معاشرے میں اس ناسور کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس جی یہ لمحہ فکریہ، ہمیں اس پہ ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جو کچرے کا ڈھیر ہے وہ گھر کے باہر ہے، اگر گھر کے باہر کچرے کا انبار لگ چکا ہے تو اس کی صفائی کی طرف توجہ دیجیے، ورنہ اس کا جو تعفن زیادہ بدبو ہے گھر کے انوائرمنٹ کو، گھر کے ماحول کو خراب کر دے گی، برباد کر دے گی، سانس لینے پہ بھی دشواری پیش آئے گی۔ بہت خوب آپ نے یہ بات کی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ سلسلہ کرام جاری رکھتے ہیں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ ناظرین سامعین، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب علامہ حافظ عبدالعظیم قادری چشتی صاحب جی۔ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ، دامن پھیلا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ، دامن پھیلا کے دیکھ، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجور، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجور، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے، آزما کے دیکھ، بن مانگے
دل میں بسا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ، دامن پھیلا کے دیکھ۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان، رمضان المبارک کی آواز اور خاص آواز آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، منشیات، اس کی عادت، اس کا تدارک اور روک تھام۔ اس حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوان، حتیٰ کہ بچے، بعض اوقات برے دوستوں کی وجہ سے، برے محلے داروں کی وجہ سے، یعنی جو پہلے سے جو لوگ ان عادات میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، دوستیاں گانٹتے ہیں، تو پھر بعض کا سگریٹ سے کام شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں مختلف قسم کے نشہ آور چیزیں، اور یہ کام چلتے چلتے پہلے خود اس عادت پہ لگایا جاتا ہے، پھر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ پیسے لاؤ، فلاں کام کرو، اور یہ خریدا جائے، اور یہ سلسلہ پھر تھمتا نہیں ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا، یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ نوجوان جس نے قرآن و سنت کی تعلیمات اور عصری علوم سیکھنے تھے، جس نے مسلمانوں کے لیے، مملکت اسلامیہ کے لیے ایک بہتر فرد بننا تھا، وہ اس معاشرے کا، مملکت اسلامیہ کا، امت مسلمہ کا ایک نکارہ اور مفلوج حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور پھر یہی بات بند نہیں ہوتی، اس دنیا میں تو، معاشرے میں تو وہ بیکار ہوتا ہی ہے، اسے معطل بن ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے ساتھ دوسری برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر قبر، حشر، اپنی آخرت، وہ بھی بعض کا ہم برباد کر لیتے ہیں، خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز کا جو کردار ہے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، اسے وہ نبھانے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس پر کلام کرتے ہیں علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ منشیات کی عادت اور اس کا استعمال معاشرے میں عام ہو چکا ہے، ہر لیول پہ، اب تو تعلیمی اداروں میں بھی یہ معاملہ ہو چکا، آئس اور آئس کا نشہ ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے نام سے مختلف نشے ہو رہے ہیں، اب بچیاں بھی اس لت میں مبتلا ہو چکی ہیں، اور پھر اس کا کیا انجام ہوگا، اس پر اس کی تصویر جو ہے وہ ذرا ایک کینوس پر دکھائیے، بتائیے کیا تصویر، کیا سین ہوگا؟ سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ نوجوان جو کہ کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو ہے نوجوان طبقہ اس لت میں پڑ چکا ہے۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں طلبہ و طالبات بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور دیکھیے نا، والدین بھیجتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، تاکہ وہ کامیاب ہو کر ان کا سہارا بنے، اور وہاں پہ کچھ نادان نشے کی لت میں مبتلا ہو کر سارے خاندان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اور اس میں کچھ کردار جو ہے، یہ جو موت کے سوداگر ہیں، منشیات فروش، جی منشیات فروش اور موت کے جو سوداگر ہیں نا جی، انہوں نے کروڑوں روپے سے لیبارٹریز بنا رکھی ہیں، جو شب و روز نت نئے کیمیکلز کے کمپاؤنڈز بنا کر اور اسے مزید نشاور بنا کر زہر کو معاشرے میں یہ پھیلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، جیسے آپ نے فرمایا آئس کا نشہ، یہ ایک پچھلی دہائی سے آئس کا نشہ، پہلے شراب ہوتی تھی، چرس ہوتی تھی، اور بانگ افیون، ان چیزوں کے یہ جو نشہ کیا جاتا تھا، اور اب دیکھیے آئس کا نشہ، اور اس میں خصوصاً آپ کے نوجوان طبقہ اس لت میں پڑ چکا ہے۔ اور پھر ایک ابھی جو آج کل کرسٹل کا نشہ ہے، ٹھیک ہے، اور شیشے کا استعمال جو عام ہو رہا ہے، بالکل صحیح، اور یہ شیشے کی لت میں، اور دیکھیے یہ نوجوان جو اس لت میں پڑ رہے ہیں، اس کی جو اسباب ہے نا جی، ایک تو یہ ہے کہ فیشن کے طور پر
دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شروعات کی جاتی ہیں، اور یہ سگریٹ گیٹ وے ہے منشیات کا، بالکل ٹھیک ہے، اور دوستوں کی صحبت بھی گیٹ وے کی حیثیت رکھتی ہے کہ دوستوں کے کہنے پہ ایک دو کش لگا لیا، اس جرم میں ملوث ہونے کے یہ ذریعہ ہیں، یہ ذریعہ دروازہ ہیں، جی یہ ذریعہ ہے، یہ دروازہ ہے۔ اور اسی طرح یہ خواتین بھی اس لت میں مبتلا ہو چکی ہیں، نشے کی لت میں، تو اس کے لیے جو تدارک ہے یہ ہمیں اب کردار ادا کرنا ہوگا۔ جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں، سب سے پہلے ریاست کی بھی تو کہیں ذمہ، ریاست کی ریاست نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اور یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں یہ اپنا ٹھوس کردار ادا کریں، اور یہ جو نشہ کی کاروبار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے ان کا کاروبار جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ اور علامہ صاحب بے شک قانون بھی ہیں، روک تھام کے لیے ادارے بھی ہیں، سب کچھ، لیکن بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یہی ریاستی ادارے بعض اوقات، یہی حکومتیں شراب کے اور دیگر ان چیزوں کے پرمٹ بھی تو جاری کر رہی ہیں۔ جی یہ بالکل، اور پھر پرمٹ جو ان کا مس یوز ہوتا ہے، اور اکثر بناتے ہی وہ مس یوز کے لیے ہیں، بالکل ٹھیک، تو اس لیے وہ اس کو ایک ہی المناک بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، بیان کرنا پڑے گی کہ کرسچینٹی سے اس کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی ان کے مذہب میں تو یہ نہیں ہے، یا ہندو مذہب میں نہیں ہے، تو اس کمیونٹی کے نمائندے وہ بھی یہاں تک کہتے ہیں، جو اس کمیونٹی کے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی، ہمارے اندر بھی یہ ممنوع ہیں چیزیں، تو ہمارا نام لے کر اس کو آپ پرمٹ یا اس کو مس یوز نہ کریں۔ سر یہ مائنارٹیز کا تو نام ہی یوز کیا جاتا ہے، وہ سندھ سے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، وہ ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھئی آپ اقلیت ہمارے نام پر شراب، ہم نہیں پیتے شراب، ہم نہیں اسے اچھا سمجھتے، مت استعمال کرو ہمارا نام۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے منہ پر تماچا تھا، بالکل ٹھیک، کہ ایک ہندو ممبر قومی اسمبلی جو ہے، جمہوریت تو ہے، اسلام کا نام نہیں، اسلام کا نام نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ اسلام ہی یہ صرف پاور اور طاقت رکھتا ہے کہ منشیات کو روکا جا سکے، اور اس کے یہ دوسرا تدارک یہ ہے تمام جو اس میں کسی خاص ایک حکومت یا ایک کسی کو ہم پن پوائنٹ نہیں کر رہے، یہ سبھی جی مطلق بات کر رہے ہیں۔ اور معاشرے میں نشے کی لت میں جو مبتلا ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جو ہمیں آگاہی اور شعور کے لیے یونیورسٹیز میں سیمینارز منعقد کرنے چاہیے، اور ایسی تقریبات کا انعقاد کرنا چاہیے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اداروں کی بھی، اور مذہبی اور سماجی تنظیموں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور والدین کی پہلے ہے کہ والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، یہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے بچے کے مشاغل کیا ہیں اور وقت کہاں گزرتا ہے، یہ لیٹ نائٹ نہیں تو باہر سے نہیں آتے، تو عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالے اپنے بچوں کو، اور بچوں کے جو مشاغل ہیں ان پہ نظر رکھیں۔ یعنی پھر وہی بات ہے کہ اسلامی تعلیمات ہی حل ہے۔ عشاء کے بعد اسلام آپ کو ایسا شیلٹر مہیا کرتا ہے جناب کہ دنیا کی ہر برائی سے آپ بچ سکتے ہیں، آپ اسلام کی طرف آؤ تو صحیح، تو وہ نظر رکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے خطبہ حضرات ہیں یہ بھی اپنا کردار ممبر پہ ادا کریں، جمعہ اس نشے کے جو نقصانات ہیں، نشے کے بارے میں جو امر الہی ہے اس کا وہ بیان کریں، اور اسی طرح جو دانشوران ملت ہیں جو ٹی وی پہ شوز میں آتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ نشے کے خلاف آواز بلند کریں اور لوگوں کو اس کے نقصانات سے، یعنی اس میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، جی اچھے، تاکہ یہ پیغام پہنچے۔ اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ایز اے فیشن یا ایڈونچر کے لیے کبھی بھی منشیات کا استعمال نہ کریں، اور ایسے لوگوں کی دوستی سے بچیں جو منشیات کے عادی ہیں یا منشیات فروش ہیں، وہ ایک مرتبہ آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر، اور پھر جب آپ عادی ہو جائیں گے بہت بھاری قیمت آپ سے وصول کی جائے گی اس کی۔ بعض اوقات گھروں میں سے سونا چاندی زیورات پھر جو اس نشے میں پڑ جاتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں، روپیہ پیسہ اٹھا لیتے ہیں، گھر کی چیزیں برتن تک بیچ دیتے ہیں، اور محلے کے پھر چوری کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ اور جن کو ایسے افراد کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کو نشے کی لت لگ چکی ہوتی ہے تو ان کی وہ حالت دیکھ کر کیا کہیں ان کو،
کہ وہ خودکشی تک وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے جو میں آپ کے توسل سے رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان کمینے اور کم ظرف اور منشیات کے عادی نشئی لوگوں سے مسلمانوں کے مذہبی مقامات بھی محفوظ نہیں رہے۔ قبرستانوں میں اور درگاہوں میں درباروں پر مزارات پر انہوں نے اپنی محفوظ پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کے جی اسے یہ مذہبی مقامات کو جہاں تقدس جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کے 22 کروڑ مسلمانوں کے جو ہیں جذبات بھی وہ مجروح ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے ان کمینے لوگوں سے، ان غلاظت زدہ نشیوں سے درباروں کو، مزارات کو اور قبرستانوں کو پاک کر کے ان مذہبی مقامات کے تقدس کو بحال کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ رحمت صاحب آپ نے بہت خوبصورت اسلام کے حوالے سے بات کی۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو اس اسلام لفظ پر ہی غور کر لیں تو امن اور سلامتی اسی میں ہے، ہر قسم کی، بالکل صحیح، حوالے سے بہتری، فلاح، کامیابی، امن، سلامتی، صحت، عافیت اسلام میں ہے۔ دوسرا نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، اگر وہ ان منشیات کے عادی لوگوں کا انجام اس ہی کو مد نظر رکھ لیں، کیسے بعض کا تو وہ اب ترس بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، سر کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے ہوتے ہیں، گندگی میں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، خبر ہی نہیں ہوتی، زندگیاں ان کی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پہ کبھی کس پل کے نیچے سے، کبھی کسی اسٹیشن سے، یہ ایسے لوگوں کا جو منتج ہے، جو نتیجہ ہے وہ اینڈ دیکھ لیں ان کا، اور اس عبرت حاصل کریں کہ کہاں کہاں سے ان کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں اور کتنی بدتر یہ زندگی گزارتے ہیں یہ۔ اس کے لیے ہمیں تو کھیل کے میدان بھی آباد کرنے ہوں گے، اور جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں، صحت مندانہ سرگرمیاں، ان کو جو ہے وہ فروغ دینا ہوگا۔ صحیح، جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں اس قوم کے ہاسپٹل جو ہیں وہ ویران ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں پھر کمیٹیز بنانا ہوگی ہر محلے کی سطح پر، جو اپنے محلے میں نظر رکھیں کہ ان محلے کے رہنے والے جو افراد ہیں کن لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی ان میں کوئی منشیات فروش تو نہیں ان کے محلے میں چکر لگاتا، ایک سے دوسرے کی طرف تو نہیں یہ بیماری جا رہی، یہ نشے کو فروغ تو نہیں دیا جا رہا محلے میں۔ کمیٹیاں بنائی جائیں جو انسداد منشیات کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے علاوہ جو منشیات میں افراد اس لت میں پڑ چکے ہیں ان کے لیے ٹریٹمنٹ سینٹرز بنانے چاہیے، اور ان میں علاج جو ہے وہ مفت ہونا چاہیے، اور اسی طرح علاج بھی ہو سکتا ہے، وہ نفسیاتی علاج بھی ہو سکتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، تعلیمات بھی ان کو سمجھائی جائے، سبھی چیزوں کو، اور ان کی کاؤنسلنگ کر کے انہیں زندگی کی بہار کی طرف لے کر آیا جائے اور معاشرے میں اہم فرد بنایا جائے۔ اس کے لیے تمام کو کردار، اور یہ کردار میں سمجھتا ہوں یہ سماجی تنظیموں کو، دانشوران ملت کو، اور مذہبی لوگوں کو، ائمہ کرام کو، خطباء کو بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ اور کسی بھی قسم کے پریشر، دباؤ اور دہشت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے منشیات کے خلاف اپنا ٹھوس کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہی ترقی کا ضامن ہے۔ یہ تمام طبقات بھی اپنا کردار ادا کریں، اور بالخصوص آپ نے جو کمیٹیوں کا ذکر کیا، یہ حقیقت ہے کہ ایک محلے، ایک ٹاؤن، اس علاقے کے جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں جو اس حوالے سے خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں، وہ یہ معاملہ بہتر انداز سے سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی والدین، ان کی بھی اولاد ہوگی، تو وہ اس حوالے سے سب بچوں کو اپنی ہی اولاد سمجھتے ہوئے یہ کردار ادا کریں۔ یہ کمیٹیاں، یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں، یہ لٹریچر پرنٹ کروا کر مختصر اور مفید لٹریچر جس میں نشے کے نقصانات باتصویر جس میں عبرت ہو کہ منشیات افراد کی زندگی کن مراحل سے گزرتی ہے ان کا بھی بتایا جائے، اور اسلامی بتایا جائے کہ ہم کل کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ ڈاکومنٹریز بنائی جا سکتی ہیں، وہ دکھائی جا سکتی ہیں، جس طرح آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اب تو آئی ٹی کا اتنی وہ ترقی کر گئی ہے، تو اس کا مثبت استعمال کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پیغام ہر فرد تک پہنچانا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سیل فون ہے، یہ اینڈرائڈ جو یہ ہر
ٹین ایجرز کے ہاتھ میں ہے. تو اس میں وہ یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں, فیس بک کا بھی استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ کا بھی, اور انسٹاگرام, تمام جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں تمام پر ایکسیس ہے ہمارے یوتھ کی, ہمارے بچوں کی. تو ہماری تنظیموں کو, این جی اوز جو کام کرتی ہیں اور حکومتی اداروں کو اس پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے نشے کے نقصانات سے اور اسلامی حوالے سے بھی اور طبی حوالے سے بھی اور معاشرتی حوالے سے بھی اس کے بگاڑ کے, اس کے فساد سے اور اس سے جو تباہ کاریوں اور بربادی ہوتی ہے ان سے اویئرنس دینی ہوگی. اور اس کے لیے جو ہے دیکھیے جو چیز پڑھتی ہے, پڑھ کر بندہ سمجھتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کی نسبت جو دیکھ کر بندہ سمجھتا ہے اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے, وہ زیادہ متاثر کرتی ہے. تو ایسے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بھی بنائے جا سکتے ہیں جن میں ایک ڈاکومنٹری بنائی جائے کہ ایک نشے والا جو فرد تھا پہلے زندگی کیسی تھی, بعد میں کیسی وہ پریشانی میں مبتلا ہوا, پھر سارا خاندان جس کرب سے گزرتا ہے اس کی بھی تصویر کشی کی جائے. تو یہ ایک بڑا جی, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ تادیر بھی ہوں گے اور مفید بھی ہوں گے. تو ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا, ہمیں بھی اس کی جواب دہی خدا کی بارگاہ میں کرنی ہوگی کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارا معاشرہ جو ہے بگاڑ کا شکار ہو گیا, بے راہ روی ہو گئی, اس میں بے حیائی عام ہو جائے, بدکاری عام ہو جائے, عصمت دری روز بروز واقعات ہوتے ہوں, قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہو. تو اس میں بڑا محرک عام طور پہ جی یہ نشہ ہے. یورپ میں جو اقوام متحدہ کا جو دفتر ہے برائے منشیات, اس کی رپورٹ دیکھ لیجئے, جتنے قتل و غارت کے واقعات ہیں, خاص کر زنا کے واقعات جو زنا بالجبر کے ہیں, موسٹلی ان کے جو مجرم ہیں وہ نشے میں ہوتے ہیں, جو وہاں پہ ویسے بھی دندناتے ہیں اور فائرنگ کر کے 2 4 10 12 بندوں کو قتل کر دیتے ہیں. ان کا بھی یہی پتہ چلتا ہے جی وہ نشے میں تھا اور اس نے عام لوگوں پہ فائرنگ کر دی, اسکول پہ جا کے فائرنگ کر دی. اور نشے کا جو فروغ پا رہا ہے, نشہ جو پھیل رہا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ اس کی دستیابی بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایلیٹ کلاس سے لے کر اشرافیہ سے لے کر غریب بندے تک تمام کی دسترس میں نشے سارے ہیں, بالکل بآسانی ہے. تو اس کی روک تھام کی بہت ضرورت ہے. یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جا بجا ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے. یہ چرس ہو گئی, اور سب سے زیادہ چرس کا استعمال کیا جا رہا ہے, یہ تمباکو کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے, جو ایک عام ذریعہ سگریٹ میں استعمال کرتے ہیں جی, وہ یہ تمباکو کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے. تو یہ زیادہ اس میں شراب آتی ہے, اور اس کو فیشن کے طور پر یہ جو آئس کا نشہ ہے, کرسٹل شیشے کا نشہ ہے, اور اس میں ابھی تو بڑے رہ گئے, چھوٹے شہروں میں بھی چوری چھپے آئس کلب, شیشے کے نشے کے لیے کلبز بنائے جا رہے ہیں, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور گھروں میں فیشن کے طور پر یہ ہر بندے کو, میں کہتا ہوں والدین کو بھی اپنے بچے پہ نظر رکھنی ہوگی, اساتذہ کو بھی اپنے اداروں میں اس پہ نظر رکھنی ہوگی, اور علماء کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, این جی اوز کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں, اس جو افریت ہے اس ناسور کو روکنا ہوگا. جی بات وہی ہے, یہ پھر یہ جو آگ ہے ہر گھر تک پہنچ جائے گی. یہی پیغام اور یہی خلاصہ اس ساری گفتگو کا. مزید کوئی اس میں بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ مزید بات آپ کی بات کو ہی میں آگے بڑھاؤں گا کہ اسلام ہی ایک ایسا شیلٹر آپ کو مہیا کر سکتا ہے جس میں بندہ برائیوں سے بچ سکتا ہے, جس میں بندہ بدکاریوں سے بچتا ہے, جس میں بندہ نشاور چیزوں سے بچتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے, اللہ کی نماز سے غافل کر دے. تو جب بندہ اسلامی رنگ میں رنگ جائے اور اسلامی تعلیمات کو فالو کرے تو 100% پھر وہ جو ہے اس کی کوشش ہوگی کہ وہ نشے کے قریب بھی نہ جائے, وہ شراب کے قریب تک نہ بھٹکے. تو وہ اس کی زندگی بھی وہ جسمانی طور پر بھی سونی ہوگی اور روحانی طور پر بھی وہ اللہ کے قریب ہوگا. تعلیمات ہیں یہ بچپن سے ہی والدین بھی, اور بعض کا قاری صاحبان کے پاس بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہ ساتھ ہی چیزیں بھی بتائیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون, کہ یہ تو شیطان کے عمل ہیں, اللہ فرماتا ہے ان سے تم بچ جاؤ, یہ حرام ہیں. یہ ایسے ہی ہے جو لوگ مذہبی شخصیات کے قریب ہوتے ہیں, جن کے گھر میں مذہبی رنگ کا وہ ہوتا ہے, جی اصلی اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں, یا کسی شیخ صاحب کے ساتھ جن کی نسبت ہو جاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ بچتے رہتے ہیں, ان کا بچاؤ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوں گے,
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ اسلامی تعلیمات ہے, رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل ہے. اپنے آپ کو اسلام کے قریب کرو, قرآن کے قریب کرو, آؤ اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھال لو, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی اور ایک صحت مند اور خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا اس سے. بے شک, بہت خوب. ناظرین و سامعین, 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. بہت خوبصورت آج کی گفتگو اور آج کا موضوع ایک خوبصورت کلام نشریات کا حصہ بناتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ حافظ عبداللطیف قادری صاحب. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدح سرائی کریں گے. جی جناب علامہ صاحب. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, میں نے دامن کسی چوکٹ پہ پھیلایا ہی نہیں, میں نے دامن کسی چوکٹ پہ پھیلایا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر نکیروں نے مجھے
جزاک اللہ۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان